Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to another lecture in respect of monetary and fiscal framework in Islamic finance with the course code of MBF707. And this lecture, as you know, this lecture series is coming from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. Students, we are now in the afternoon of this course. Only a few lectures are left. Before I start formal development of the monetary framework or the framework for monetary policy, I will very briefly review what we have done so far, and then there will be a detailed review of the model which we have developed in respect of fiscal policy, and then in the next lecture we'll move on the development of the framework or the model of monetary policy. We have already discussed the modes of financing which are required in the development of monetary policy. Therefore, when we start monetary policy, the development of the monetary policy, there will be no issue. I hope there should not be any problem in understanding the incorporation of these modes of finance in the development of monetary policy. So students, before we go on to the development of the model for monetary policy, let us review in this lecture. So this lecture will be a review of the development of the model which we have developed. So today we'll be summing up what we have done so far during the last 4 lectures. It is essential because the model was extended over a number of lectures, and some of the students might be facing problem in understanding and linking one lecture to the other. So this lecture has specially designed to combine together all the 4-5 lectures which are related to the development of model in the fiscal policy. So according to the agenda of today's lecture, the organization is very simple. The last 4 lectures equations will be summed up. We will try to put them together in order to understand the model in its totality, in its completeness, and to understand as to how one variable of the Islamic fiscal policy should be linked with the other variable of the same policy. Well, starting with the review of the first lecture, rather the second lecture, because in the first lecture I introduced the parameters of the fiscal policy, and then we started developing the fiscal policy, the model of the fiscal policy. The model of fiscal policy starts with the equation number 1. As you know, we in the earlier lecture, the lecture prior to this model was related to the comparison of Islamic fiscal policy and the policy in the conventional framework. And in the conventional framework, you remember we discussed the Keynesian model, the Keynesian cross, which is very well known model developed by Keynes and the Keynesian economist subsequently. So students, starting with the review of these equations, GDP in conventional framework is equal to the demand side of the macroeconomy, and demand side of the macroeconomy consists of consumption, investment, and public sector in closed framework. And if there is open economy, we add another term, that is
X minus M, which stands for net exports, the exports minus imports. And according to the model on the pattern of the conventional model, when it comes to the Islamic fiscal policy, our start would be similar to the conventional model. GDP, which is the supply side, and this is the source where national income is coming. And the right hand side of the equation indicates where the national income flows are going. So the right hand side of equation 1 is demand side, and the left hand side of the equation is the supply side. Defining the variables on the right hand side of the equation, parallel to the conventional C, conventional concept of consumption, here it is in Islamic framework, this C is equal to the sum of two components. One, the consumption which is undertaken by those who are included in the category of tax zakat payers, those who can afford, or those who are sahib-e nisab. So C1 represents this category. The other component of consumption, which is indicated by CZ or CZ. CZ depicts the consumption expenditures which are probably undertaken by those who receive zakat. So consumption therefore has two major components. One, consumption expenditures incurred by the zakat payers, and the consumption expenditures incurred by the zakat recipients. So for simplicity, we are dividing the economy, the community in an economy, Islamic economy, into two categories. One, who are endowed with big resources, the others who are have-nots, who are deprived of resources. So C1 represents the first category and CZ represents the second category, the have-nots. Then moving on to the equation 2, if you remember, we divided income, the national income, into three major categories. There are three major sources of income, and accordingly there are three categories of people or the economic stakeholders in the economy. Y is the symbol conventionally used in macroeconomics for national income or GDP or output produced. And in Islamic framework, as you remember, we defined output. This is the final output produced, the output produced of halal goods. So all haram activities, cheating, black marketing, hoarding, or deception, or some other, for example, the production and the consumption or sale and transaction of the goods which have been completely prohibited in Islamic framework, they are excluded from the calculation of Y. So this Y is equal to is the sum of the three sources of income. Basically, this is you can say income approach of calculating total national income or output or GDP. So YW is the income of those who are working on wages or salaries or the package income or salary package which they are entitled to. The second component in equation 2 is YA, income generated from the assets. These assets either deposited with the banks, and then banks use these deposits for different investment purposes, and they earn income and they share return with the asset holders or the deposit holders, or some other sources of investment. It may be the investment in property, for example, and then the income from property, which is generally considered as rent.
And the third component, the third contributory to the national economy or national output is in this equation 2, which is the last y, not the least, y with sign pi, y pi. So pi in conventional pi is conventionally used to represent the profit earning. So y pi is the output or the income which is earned in terms of profit. So how this profit is earned, obviously as working as a manager or entrepreneur accrues profit or return, or if there is say some partnership and there is earning, and this earning is in terms of profit, which is determined according to the agreed proportion between the parties or among the parties if there are more than two parties. So y pi is the output or the income from the source which is known as profit. So students, moving on to the equation 2. So equation 2 simply shows the sources of income. Equation 1 is the balance between the sources of income and the demand for output. Then moving on to equation 3, we discuss GDP, which is equal to, now we are including two more terms. So the difference between equation 2 and 3 is equation 2 simply indicates the sources of income, and the equation 3 includes two more sources, the depreciation and the indirect taxation, the last two elements in equation 3. So T, I and D indicates the indirect taxes, and this sigma, small letter sigma, the Greek letter sigma indicates the depreciation. So why depreciation is included? Because in the production of national output, certain value of machines or the capital is worn out, is, you can say this is the tear and wear of the machinery or the capital in the production process of output. So when machines are run, when the capital is used, we are talking about the physical capital, not money. So physical amount of capital depreciates when it is used in the production process. So that is why it is in fact part of the activity, but for simplicity we will drop it while calculating, while proceeding further in order to keep our models simpler. Indirect taxes, similarly, they are in fact the part of the earning or part of the income which is generated during the economic activities, but certain proportion of this national income and output goes to the government in terms of taxation. So why this is indirect taxation? Because the answer is very simple, because these taxes are levied on the producer or the factors who are engaged in the production process. So students, then use of national output, how this national output is used. For example, if income and after simplification, if income is earned by the economic stakeholders, then how this income is consumed. Now we are coming to the personal income, because in macroeconomics there is national income, there is personal income. So total personal income in an economy for individuals at the macro level has four major allocations. Equation number 4. We are discussing equation 4. So in equation 4, it has been shown how income earned by the individuals in the economy on the aggregate level is allocated
on different heads in different perspective. So we have introduced four areas, four places where this income which is earned is spent. The left hand side of the equation shows source of income, and the right hand side of the equation 4 indicates allocation of this income. So part of it is consumed, and this C1 indicates part of the income consumed. S, part of the income which goes to the savings. There must be some arrangement of saving. Mostly if people are earning more, so they are able to save part of their income. So S therefore is included in the equation 4. Then the third component is Z. Z means zakat, the payment of zakat. Since this equation number 4 is the income and expenditure equation for the rich people, for sahabe nisab, you can say the people who can afford to pay zakat, those who are rich people, whose earnings are relatively high. So Z is for zakat. And the fourth component in equation 4 is T, capital T. T stands for payment of taxes. So students, equation 4 therefore shows a balance between the personal income earned by the rich people, ashab-e-nisab. Who are the ashab-e-nisab? Those who are basically levied zakat, those who are rich people, those whose income is high. So it shows the income expenditure balance. Equation number 4 shows the income and expenditure balance for the zakat payers. Then we have consumption of the zakat payers, which is a further specification of C1. We are, as you are familiar with C1, which shows the consumption expenditures of the zakat payers, those who are rich people. So on the pattern of Keynesian model, the short-run consumption function is shown in equation 5. And this has two components. One is and these two components are shown, they are separated by the plus sign in between. Ek has C01, which is the autonomous consumption, and the other is the autonomous consumption means the consumption expenditures independent of the income source. This is basically the psychological factor or the social indicator or the attitude factor in an economy. Generally, how much people need to survive, to exist in the society. So how much money on the average is needed to survive even if their earning source is nil. Students, there are students who are receiving money but they are not earning. Actually, this money is not the reward for their services. They are receiving this income from their parents. Similarly, if a person is grown up and he is married and he has responsibilities, suppose, God forbid, if he does not get job, but that doesn't mean he does not consume. Not only he, but his family is also consuming. So how he is arranging this? He is arranging this amount of income from different sources, maybe borrowing from the friends and relatives, consumption from the previous saving, or some other source. For example, if he is a poor man, must be receiving zakat or charity or some other source. But the point is,
even if the person does not earn but he consumes. Equation number 5, right hand side, first component C01 indicates this element. The second component on the right hand side of the equation 5 is with the marginal propensity to consume, which is indicated by small letter C1. Marginal propensity to consume for the rich man is, which is C1, small letter C1, is between 0 and 1, indicating that this rich man, after the payment of zakat and taxes, he consumes part of it and he saves part of it. Since he does not consume 100% of his income, that is why the marginal propensity to consume is between 0 and 1. So if it were 1, if C1 was equal to 1, that would have meant that 100% is consumed, nothing is left out of increased income. So if income increases, let me very briefly recall your concept of MPC. It is increase in consumption as a result of increase in income. So, or you can say the proportion of income which is consumed. And within brackets, Y is the income, Z is the zakat payment, and T is the taxation, the tax payment. So this equation is for the zakat payers. So out of income, out of his earning sources, the person pays zakat, the person pays taxes, and then the leftover amount is known as disposable income. Now this disposable income, why this is known as disposable income? Because either it will be consumed or it will be saved. So traditionally people save part of their disposable income and they consume the rest of their amount of income. So then coming to the consumption function, equation number 6 is the consumption function of the zakat recipients. So on the same pattern, it has two components. Number one, the left hand side indicates consumption of the zakat recipients. On the right hand side indicates the source of this consumption, from where this money is coming for the recipient of zakah for the purpose of consumption expenditures. So there are two sources for the zakat recipient. The right hand side of the equation 6 shows these two sources. The first, which is C0Z or C0Z. This is the autonomous consumption expenditures, and how these expenditures are arranged either through charity or through, say, some financial assistance from friends, relatives, or some other sources. Maybe people are doing infaq and he is receiving part of it. So this is the first component. The other component is his regular source of receiving zakat. ZE, capital ZE in equation 6 indicates the zakat disbursed by the state. And how much of this he consumes, it is known as a small letter CZ, CZ, small letter CZ, जो इक्वेशन नंबर 6 में आगे उसकी इनइक्वालिटी भी दिखाई गई है, उसकी लिमिट दिखाई गई है कि ये 0 और 1 के दरमियान है. इसका क्या मतलब है 0 और 1 के दरमियान? कि ज़कात रिसिपिएंट्स जो हैं वो भी
they spend according to their marginal propensity to consume. But naturally, the marginal propensity to consume of zakat recipient is greater than the marginal propensity to consume of the zakat payers. تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ بیکاز زکوٰۃ ریسیپینٹس جو ہیں ان کا 80% 90% بہت بڑی اماؤنٹ نہیں بنتی، کیونکہ زکوٰۃ سے کوئی لاکھوں روپے نہیں ملتے لوگوں کو، بلکہ ایک خاص اماؤنٹ ملتی ہے which is enough to meet their needs, basic needs. اس لیے اس کی ویلیو 0 اور 1 کے درمیان ہے. یس there must be some of the zakat recipients who will be consuming most of it or even 100% sometimes. تو اس صورت میں اگر 100% کنزیوم کر رہے ہیں تو پھر CZ will be equal to 1. اور اگر یہ 1 ہو جاتا ہے، اگر ہم ایکویشن نمبر 6 میں اسمال لیٹر CZ کی ویلیو 1 پٹ کر دیں تو یہ ایکویشن جو ہے یہ سمپلیفائی ہو کے 6B بن جائے گی. ایکویشن 6B اگر CZ کی جگہ آپ 1 پٹ کرتے ہیں. اسی طرح تو یہ پھر اس کو ہم آگے فردر یہ جو زکوٰۃ ڈسپرسمنٹ ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے جیسے یہاں ایکویشن 6 میں دیکھا کہ جو زکوٰۃ ریسیو کرنے والے ہیں ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو کچھ سیونگ بھی کریں، جیسے عاملین علیہ جو اس پہ عمل جو زکوٰۃ کی مینجمنٹ پہ مامور ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ملتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم دوسرے غریب لوگوں کے مقابلے میں کم ہوگی اور وہ کچھ نہ کچھ سیو کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک پروویژن ہے کہ زکوٰۃ ریسیو کرنے والے بھی کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ سکتے ہیں. ممکن ہے وہ کل کے لیے یا جب تک ان کو مزید زکوٰۃ نہیں ملتی اس وقت تک کے لیے اپنی پریویس زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں، سیونگ کریں. تو اس لیے یہ ایکویشن اس پروویژن کے اوپر یہ ایکویشن نمبر 6 کے بعد جو 6C جو ہے یہ ڈیولپ کی گئی ہے. یعنی زکوٰۃ ڈسپرسمنٹ اگین اٹ ہیز 2 کمپوننٹس. ایک وہ جو زکوٰۃ ریسیپینٹ کنزیوم کریں گے جس کو CZ سے شو کیا گیا. دوسرا وہ کمپوننٹ جس کو زکوٰۃ ریسیپینٹ سیو کریں گے. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. زکوٰۃ ریسیپینٹ سیو کریں گے تو پھر یہ اگر ہم اس کا ڈفرینشل لیں یعنی چینج اپلائی کریں دونوں طرف تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن جاتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے 1 is equal to MPCZ plus MPSZ, marginal propensity to consume out of zakah plus marginal propensity to save out of zakah. تو ایگریگیٹ کنزمپشن پھر کیا ہوا؟ اب یہ تو 6C تک ہم نے ڈیفائن کر دیا. اب ایگریگیٹ کنزمپشن ظاہر ہے کہ اٹ از دی کمبینیشن آف دی کنزمپشن بائی دی زکوٰۃ پیئرز پلس دی کنزمپشن آف دی زکوٰۃ ریسیپینٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے شروع میں ہی ڈیفائن کیا تھا ایکویشن 1 کے نیچے. ایکویشن 1 میں جو ہم نے C1 plus CC لکھا ہوا ہے انہی کو جب ہم یہ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایکویشن 7 بن جاتی ہے. یعنی دونوں گروپوں کی کنزمپشن کو جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو یہ ایکویشن 7 بنے گی. اب اس ایکویشن 7 میں اگر مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم آف دی زکوٰۃ ریسیپینٹ 100% ہو یعنی 1 ہو، CZ is equal to 1 ہو، تو پھر 7 جو ہے وہ 7B بن جائے گی. اس کے بعد پھر we shall use consumption equation 3 in the subsequent analysis. یہ بعد میں آئے گا. The zakat collection from individuals, wages and salaries
W is, اب ہم اسی سیکوینس میں ایکویشن نمبر 8 جو ہے یہ شو کر رہی ہے کہ زکوٰۃ کلیکشن جو ہے مختلف سورسز سے وہ کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے 3 میجر سورسز آف انکم جنریشن کیے ہیں، انکم کے 3 میجر سورسز فار دی پرسنل انکم. تو اس میں پرسنل انکم میں 3 سورسز کون کون سے تھے؟ کچھ لوگ ویجز کما رہے ہیں، سیلریز لے رہے ہیں، پے پیکج لے رہے ہیں، یہ ان کا انکم سورس ہے. دوسرا ایسٹ بیسڈ ارننگ کر رہے ہیں، جن کے ریسورسز ہیں، جن کی پراپرٹی ہیں، جن کی پلازے ہیں، وہ ان سے کما رہے ہیں ZA. اسی طرح تیسرا جو انکم کا سورس تھا، یہ پیچھے میں نے ایکویشن میں دکھایا تھا، ایکویشن نمبر 2 میں یہ تینوں سورسز دکھائے گئے ہیں. تو یہ انہی کو 3 سورسز کو سامنے رکھ کے یہ ایکویشن نمبر 1 جو 8 نمبر ایکویشن ہے، یہ پہلا جو انکم سورس ہے یعنی ویجز اور سیلریز، اس سے یہ ڈرائیو کی گئی ہے. اب یہ شخص جو کہ جس کا ارننگ سورس انکم اور سیلریز ہیں، وہ زکوٰۃ کیسے پے کرے گا؟ وہ فارمولا نمبر 8 یعنی ایکویشن 8 کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اگر زکوٰۃ کا ریٹ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایکویشن پہ دیکھیں، بریکٹ کے باہر اسمال ZW لکھا ہوا ہے، کیپٹل نہیں، اسمال ZW لکھا ہوا ہے. یہ زکوٰۃ ریٹ ہے جس شرح سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی ایک سیلریڈ گروپ سے یا جس کا فکس پے پیکج ہے. بریکٹ میں وہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ وہ اماؤنٹ کیا ہوگی. بریکٹ کے باہر ریٹ کیا ہوگا، فار ایگزامپل 2.5% یا جو بھی، اور 2.5% آف کیا ہوگا، یہ آف جو ہے یہ اماؤنٹ ہے، اماؤنٹ آف منی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اور یہ کیسے کیلکولیٹ کی گئی ہے؟ ایک انڈیویجول کی آمدنی ویجز سیلری سے مائنس اس کا جو ایگزامپشن جو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری کرے، نصاب کی اماؤنٹ نکالے، پھر سارا. تو منیمم کنزمپشن اسلامک اسٹیٹ میں جو فکس کی جائے گی وہ اس کو ایگزمپٹ کیا جائے گا اس سے، اور باقی جو ہے وہ زکوٰۃ بلا منی ہوگی، اس کو اس کے اوپر ایک خاص شرح سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہم یہ نکالتے ہیں. اب اگر ہم ایسٹ کی طرف آئیں کہ ایسٹ سے انکم کیسے جنریٹ ہوتی ہے، یہاں تھوڑی اس کی وضاحت کی گئی ہے. A0 ایسٹس ایٹ پیریڈ 0 پیریڈ میں کتنے ایسٹ تھے، وہ ہم نے 0 پیریڈ کیا ہے، فار ایگزامپل آج یا جنوری 1 تو فائنانس میں یہ 0 پیریڈ عام یوز ہوتا ہے. ممکن ہے کرنٹ پیریڈ، پھر 1 سال کے بعد اس کو A1 کہہ دیتے ہیں، 2 سال گزر جائیں تو A2 کہہ دیتے ہیں، 3 سال کے بعد A3 کہہ دیتے ہیں. یعنی ایسٹ آن 3rd ایئر، ایسٹ آن 2nd ایئر، ایسٹ آن 1st ایئر، اور کرنٹ ایسٹ A0. اس میں نیچے RA لکھا ہوا ریٹ آف ریٹرن آن ایسٹس. اس ریٹ کے مطابق سمپل کمپاؤنڈ کیا گیا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں کیا گیا بلکہ ایسٹ کی ویلیو کمپاؤنڈ کی گئی ہے کہ اگر ریٹ آف گروتھ ان ایسٹ RA رہا ہو 1 سال میں تو ایسٹ جو کہ 1 سال پہلے تھا 1 سال کے بعد کمپلیشن پہ اس ایسٹ کی ویلیو کتنی ہو گئی ہے، وہ اس ایکویشن میں اس ایکسپریشن میں دکھایا گیا ہے کہ جس میں یہ دیا گیا ہے کہ A1 از اکول ٹو یہ جو ہے A1 از اکول ٹو یہ جو سارا دکھایا گیا ہے کہ یہ گروتھ ریٹ ہے، گروتھ ریٹ آف ایسٹ جو جس کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف ریٹرن. اور میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلامک فریم ورک میں یہ جو گروتھ ریٹ ہے
یہ انٹرسٹ بیس نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کائبر یا لائبر بیس کے اوپر ہوگا، بلکہ مختلف سیکٹرز کے ریٹ آف ریٹرن جو ہیں وہ اینول ریٹرن جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، ہسٹوریکل ریٹرنز، اس کی بیس پہ یہ یوز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم یہ نکالنا چاہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ یا فور کاسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں، 5 سالوں میں، 3 سالوں میں گروتھ آف ایسیٹس اس قسم کی، اس کیٹیگری کی، فار ایگزامپل کسی خاص انڈسٹری سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہے، وہاں ایسٹ لگائے گئے ہیں، تو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ گروتھ یا ریٹرنز کتنے رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا جا سکتا ہے فار دی کیلکولیشن آف دی فیوچر ایسٹ ویلیو۔ اب اس کے مطابق ہوگا کیا، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسٹ کی گروتھ زکوٰۃ ریٹ سے زیادہ ہے، ZA زکوٰۃ ریٹ ہے، یا کہ زکوٰۃ ریٹ ایوریج گروتھ ریٹ سے زیادہ ہے۔ تو اگر ریٹرن جو ہیں وہ اگر زیادہ ہوں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، زکوٰۃ جو ہے پے کرنے والے کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ کما رہا ہے، ریٹرن اس کو بہتر مل رہے ہیں مارکیٹ سے، تو وہ بڑی آسانی سے زکوٰۃ پے کرے گا۔ لیکن اس شخص کے لیے مسئلہ ہے جو کہ اپنے پیسے کو، اپنے سونے کو، اپنے چاندی کو، اپنے مال کو آئیڈل رکھ کے بیٹھا ہے، یعنی فضول جس نے استعمال نہیں کیا۔ ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس، جیسے میں نے ذکر کیا، سونا ہوتا ہے، وہ رکھ کے بیٹھتی ہیں، تو سال کے اینڈ پہ اس میں سے ان کو پھر بیچنا پڑتا ہے اگر ان کے پاس کوئی انکم سورس نہ ہو، اور چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انہی کے اوپر لاگو ہوتی ہے جن کے پاس جیولری ہوتی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اسی میں سے، اسی زیور میں سے، سونے میں سے جو پریشس میٹلز یا جیولری کٹی کی ہوئی ہے، اس میں سے تھوڑا سا بیچ کر یا لیکویڈیٹ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس شخص کے لیے تھوڑا سا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے ایسٹ کو لیکویڈیٹ کر کے زکوٰۃ پے کی جائے۔ اس لیے اسلام نے دیکھیں یہ جبر اور ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے اسلامک فائنانشل سسٹم جو ہے پبلک فائنانس کا، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ سونے چاندی کے ڈھیر لگا کے گھر میں نہ جمع کر کے رکھ دیں، بلکہ اس کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں لے کر آئیں اور ایک خاص ریٹرن کمائیں۔ جس طرح کی مارکیٹ کنڈیشنز ہوں گی اس کے مطابق آپ کو ریٹرن ملے گا، اور آپ کے ایسٹ کمزور ہونے کی بجائے، یعنی ڈپلیٹ ہونے کی بجائے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لیکویڈیٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ پے کرنی پڑے، تو لیکویڈیٹ کرنے کی بجائے آپ کے ایسٹ کی ویلیو اور بڑھے گی، اور آپ کے اوپر زکوٰۃ پے کرنے کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا، آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہوں گے۔ تو ایکویشن نمبر 9 میں زکوٰۃ کلیکشن ہے اس شخص سے جس کے پاس ایسٹس ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا جو اس وقت تک اب جو پیٹرن چل رہا ہے، ہم نے پہلے یہ اس ایکویشن 1 سے سٹارٹ کیا، نیشنل انکم اکاؤنٹس، پھر ہم نے انکم سورسز بتائے، پھر ہم نے یہ بتایا کہ ایک انکم اور کنزمپشن، انکم اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ایسے گروپ کی جو کہ امیر ہیں، ان کی وہ کس طرح ہوگی، وہ ایکویشن نمبر 4 بتا رہی ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس گروپ کا کنزمپشن پیٹرن کیا ہوگا ایکویشن نمبر 5 میں۔ ایکویشن نمبر 6 میں ہم نے زکوٰۃ ریسیپینٹس کا کنزمپشن پیٹرن بتایا، اور ایکویشن نمبر 6B میں یہ بتایا کہ اگر یہ زکوٰۃ ریسیپینٹ ایسے لوگ ہیں جو وصول کرتے ہیں، ان کو 100% خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر ایکویشن نمبر 6B ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایکویشن نمبر 6C پھر ہم نے ڈیولپ کی، جس میں بتایا کہ اگر جو ٹوٹل زکوٰۃ ڈسپرسمنٹ ہے
اس کے دو حصے یعنی ایک پارٹ کنزیوم ہوتا ہے اور کچھ بچا لیا جاتا ہے، سیونگ ہوتی ہے، تو پھر یہ ایم پی ایس اور ایم پی سی کے برابر 1 ہوگا۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ان دونوں کی کنزمپشن یعنی زکوٰۃ ریسیپینٹ اور زکوٰۃ پیئرز کی کنزمپشن کو جمع کریں تو پوری اکانومی کی کنزمپشن ایکویشن بنتی ہے، جو کہ 7B میں یا 7 میں دکھائی گئی ہے۔ 7B اس صورت میں ہے جب مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم آف دی زکوٰۃ ریسیپینٹ از 100%۔ پھر ایکویشن 8 میں ہم نے بتایا کہ کیونکہ ہم نے 3 انکم کی کیٹیگریز بتائی تھی شروع میں ایکویشن نمبر 2 میں، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ویجز اور سیلریز والا طبقہ ہے ان کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی، اور پھر ہم نے یہ ایسٹ جو ہیں، ایسٹ ہولڈر ہیں، ان کا زکوٰۃ ان سے زکوٰۃ کیسے وصول کی جائے گی، یہ ایکویشن نمبر 9 ہم نے بلڈ کی۔ پہلے یہ بتایا کہ ایسٹ گرو کیسے ہوگا، اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی، پھر ہم نے بتایا کہ جن لوگوں کے یہ ایسٹ ہیں ان سے زکوٰۃ کیسے وصول کی جائے گی، یہ ایکویشن نمبر 9 ہے۔ پھر اس کے بعد اٹ از سمپل سبسٹیٹیوشن آف دی ایسٹ ان دی زکوٰۃ فنکشن، تو زکوٰۃ کیلکولیشن فنکشن یہ ایکویشن نمبر 10 بن جائے گی جب ہم اس کی ویلیوز ایسٹ کی انکم اور ویلیوز اس کے اندر 9 کے اندر سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، تو یہ ایکویشن نمبر 10 سمپل میتھمیٹکس ایکویشن، الجبرک ایکویشن۔ پھر تیسری کیٹیگری کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی، یعنی جن کے پروفٹ از دی سورس آف انکم، اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹوٹل زکوٰۃ کلیکشن کے لیے ان تینوں لوگوں سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی، یعنی انکم اور سیلری کلاس، اور دوسرے لیول پہ وہ ایسٹ ہولڈرز جن کا انکم سورس ایسٹس ہیں، اور تیسرا وہ گروپ جن کی انکم پروفٹ کی صورت میں ہے، جنہوں نے مشارکہ مضاربہ بیسس کے اوپر کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ پروفٹ میں ایک پروپورشن ان کے حقدار ہیں جن کو پروفٹ مل رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ کیسے دیں گے۔ ان تینوں زکوٰۃ کے کیلکولیشن سورسز کو الگ الگ ڈیرائیو کرنے کے بعد ہم نے اکٹھا کیا ہے ایکویشن نمبر 12 میں۔ تو ایکویشن نمبر 13 جو ہے وہ ایکویشن نمبر 12 سے ڈیرائیو ہوئی ہے جب ہم یہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ہی شرح سے وصول کی جا رہی ہے تینوں کیٹیگریز میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ جو اگر ایسٹ کی یا نصاب ایک ہی کوالٹی کا ہے تو پھر تو اور کنڈیشنز ایک جیسی ہیں تو مور اور لیس ریٹ سیم ہوگا، لیکن اماؤنٹ تو ہر ایک سے ڈفرنٹ کلیکٹ کی جائے گی۔ ہم نے ریٹ ایک رکھا ہے، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ تینوں سورسز جو ہیں وہ ایک ہی اماؤنٹ آف زکوٰۃ پے کریں گے۔ اماؤنٹ تو ان کی بیس انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے پاس وسائل کتنے رہ جاتے ہیں جب وہ ٹیکس پے کر دیں اور باقی اپنی لائبلٹیز پوری کر دیں۔ تو ریٹ ہم اگر ایک جیسا ہو تو پھر ہماری ایکویشن نمبر 12 جو ہے یہ ریڈیوس ہو کے ایکویشن نمبر 13 میں کنورٹ ہو جائے گی، اور نیچے اس کی اسپیسیفیکیشن دکھائی گئی ہے کہ 13 کو کس طرح سمپلیفائی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے زکوٰۃ کی کلیکشن کے بعد دوسرا ہماری فسکل پالیسی کا ایک بڑا جو ویریبل ہے وہ ٹیکس ہے۔ ایکویشن نمبر 14, 15, 16 میں it is shown how the tax will be collected from the income and salaried group، یہ ایکویشن نمبر 14 میں دکھایا گیا ہے۔ ایکویشن نمبر 15 میں یہ بتایا گیا ہے کہ how tax will be collected from the profit earner جن کا ارننگ میجر سورس پروفٹ ہے۔ ایکویشن نمبر 16 میں we have shown how taxes are collected from the asset holders whose income source is the assets۔
تو اسٹوڈنٹس یہ 3 ڈفرنٹ، جس طرح زکوٰۃ کے 3 ڈفرنٹ سورسز ہیں، اسی طرح ٹیکس کلیکشن کے 3 ڈفرنٹ سورسز ہیں. ٹیکس جیسے ہم کر چکے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیے اگر ان کے خرچے اور اسٹیٹ چونکہ سیکیورٹی اور باقی سہولتیں سپلائی کرنے میں عوام کے لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی، تو اسٹیٹ کو اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جس کے لیے اسٹیٹ ٹیکس لگا سکتی ہے. تو یہ 3 سورسز سے ٹیکس کلیکٹ ہوں گے. اب ہم ٹوٹل ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے. یہ ایکویشن نمبر 17 میں یہ ویلیوز پٹ کی گئی ہیں، تمام ٹیکس کے سورسز کو جمع کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل اسلامک اکانومی کی فسکل پالیسی کے ذریعے ٹیکس کی آمدنی ہوگی. اور یہ ٹیکس کی آمدنی مکمل طور پر یہاں یہ دکھائی گئی ہے. ویسے تو ایکویشن نمبر 17 میں دکھائی گئی ہے، لیکن اس کو فردر سمپلیفائی کرنے کے بعد یہاں پہ یہ نیچے ایکویشن نمبر 17B جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اور یہ کیا ہے، یہ 17 سے 17B کیسے بنا ہے؟ یہ سمپل جو ویلیو سبسٹیٹیوشن جو ہم نے کی ہے اس کے ذریعے، جس میں یہ اسمال لیٹر ٹی کے ہیں، یہ ٹیکس ریٹس ہیں کہ ویجز کے اوپر کتنا لگے گا ٹیکس ریٹ، وہ TW سے شو کیا گیا ہے. ایسٹ کے اوپر کس ریٹ سے، وہ اسمال لیٹر TA سے، اور پھر پروفٹ کے اوپر وہ T سے شو کیا گیا ہے. باقی بریکٹ میں وہ انکم سورس ہے جس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تینوں کیٹیگریز میں الگ الگ 3 بریکٹس شو کی گئی ہیں 17B میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے کہا کہ اگر زکوٰۃ ایک ہی شرح سے وصول کی جا رہی ہے تو اس صورت میں ہم نے سب کو ایکول کیا تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بنی تھی. اب ہم جب یہ ایزیوم کریں کہ ٹیکس ریٹ یا ٹیکس کی شرح ایک ہی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ ایک سمپل ایکویشن بنے گی جو کہ ایکویشن نمبر 18 کی صورت میں دکھائی گئی ہے. اب ہم ان سب کو کمبائن کریں اگر، تو ہمارے پاس یہ ایکویشن نمبر 19 اور پھر ایکویشن نمبر 20 بن جاتی ہے، جس سے ہمیں ٹوٹل کنزمپشن بنڈل ملتا ہے، ٹوٹل کنزمپشن آف دا اکانومی. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے بتایا کنزمپشن آف دی ٹیکس پیئر زکوٰۃ پیئرز پلس کنزمپشن آف دی زکوٰۃ ریسیپینٹ. اب جو زکوٰۃ پیئرز ہیں وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، تو اس ٹیکس کی اور زکوٰۃ پیمنٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ٹوٹل کنزمپشن فنکشن بنتا ہے وہ انیشلی 19 ہے. آن فردر سمپلیفیکیشن یہ ایکویشن نمبر 20 بن جاتا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ایگریگیٹ کنزمپشن ان این اسلامک اکانومی یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہم نے یہاں ایکویشن نمبر 20 کی بیس پہ یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ ایک اسلامک اکانومی میں کنزمپشن کے یہ 5 سورسز ہیں. نمبر 1 انکم ارننگ، نمبر 2 ایگزمپشن لیول کہ گورنمنٹ ایگزمپشن لیول کتنا دے رہی ہے، اس کے مطابق کنزمپشن کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. ایگزمپشن لیول کم ہوگا تو کنزمپشن ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے، اور ایگزمپشن لیول کم ہوگا تو کنزمپشن ایکسپینڈیچر کم ہو جائیں گے. اور اگر ایگزمپشن لیول زیادہ ہے یعنی زیادہ انکم ایگزمپٹ ہے ٹیکس سے اور زکوٰۃ سے تو پھر زیادہ کنزمپشن ہو جائے گی. اسی طرح ٹیکسز زیادہ لاگو ہونے سے کنزمپشن پہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا، اور ٹیکس کم ہونے کی صورت میں کنزمپشن ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے. اسی طرح زکوٰۃ ایکسپینڈیچر زیادہ ہونے کی صورت میں جو کنزمپشن ہے وہ ٹیکس پیئرز کی کم ہو جائے گی، ٹیکس ریسیپینٹس کی زیادہ ہوگی. لیکن اس میں یہ پروویژن ہے کہ اگر زکوٰۃ زیادہ وصول ہو رہی ہے اور آگے ڈسبرسمنٹ اس کی کم ہے تو یہ سرپلس اماؤنٹ بیت المال میں جمع رہے گی، تاکہ مختلف اوقات میں جب اس کی ضرورت پڑے
وہ استعمال میں لائی جا سکیں. اسی کنزمپشن کو پھر ہم نے اس کے انہی 5 سورسز کے ہم نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے کنزمپشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ باقی ایکویشن اسی چیز کو شو کرتی ہیں. مثلا ایفیکٹ آف انکم کیا ہوگا, ایفیکٹ آف ایگزمپشن کیا ہوگا. ایفیکٹ آف انکم جیسے میں نے بتایا کہ پازیٹیو ایفیکٹ ہے, ود انکریز ان انکم کنزمپشن انکریزز. ایفیکٹ آف ایگزمپشن, جتنی ایگزمپشن زیادہ ہوگی اتنی کنزمپشن زیادہ ہوگی, پازیٹیو ایفیکٹ ہے. ٹیکس کا میں نے بتایا نیگیٹو ایفیکٹ ہے. اسی طرح زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ کا پازیٹیو ایفیکٹ ہے, جتنی زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ زیادہ ہے اتنی کنزمپشن پازیٹیولی ایفیکٹ ہوتی ہے. جتنے ایسٹ زیادہ ہیں اتنے کنزمپشن ایکسپینڈیچر زیادہ ہوگی, یہ ویلتھ کا ایفیکٹ ہے. اسی طرح اب اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ ہم نے سی کو کس طرح ڈیولپ کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس ماڈل میں ہم نے آئی اور جی کو اٹانومس کنسیڈر کیا. اٹانومس کا مطلب یہ ہے کہ دے ور کنسیڈر ایز ایکسوجینسلی گیون, دیئر ویلیوز آر انڈیپینڈنٹ آف دی انکم سورس. تو یہ ایک اس کو ہم ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے یہاں نہیں ہم کریں گے. تو جب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں تو یہ ہماری ٹوٹل نیشنل انکم اور نیشنل ایکسپینڈیچرز کا ایک بیلنس شو کرتا ہے, جس کو یہ ایکویشن نمبر یہ نیچے ایکویشن میں دکھایا گیا ہے, جو دراصل 21 ایکویشن سے ڈیرائیو ہوتی ہے. تو یہ ہماری فائنل 22 بن جاتی ہے جب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اب اس انکم میں جو چینج ایفیکٹ ہے, یعنی یہ انکم کیسے چینج ہوتی ہے, یعنی جی ڈی پی یا نیشنل انکم میں چینج کیسے وقوع پذیر ہوگی, یہ اس کے وہی سورسز جو کہ ایکویشن نمبر 21 کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دکھائے گئے ہیں. اگر سی اور اس کے وہ جو لمبے چوڑے سارے سورسز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, جن میں زکوٰۃ ہے, ایگزمپشن ہے, یہ جو ہے یہ جو میں نے یہاں پہ کہ انکم ہے, کنزمپشن ہے, ایگزمپشن ہے, ٹیکسز ہیں, زکوٰۃ ہیں, ایسٹ ہیں, تو یہ ساری چیزیں یہ سی میں آ جائیں گی. اور آئی اور جی جو ہے وہ اٹانومسلی گیون ہے. تو جیسے جیسے یہ چینج ہوں گے انکم چینج ہوگی. اور یہ کیسے چینج ہوں گی اس کی وضاحت ہم نے ان ایکویشنز میں کی ہے کہ اگر اٹانومس کنزمپشن یعنی زکوٰۃ پیئرس جو ہیں ان کی اٹانومس کنزمپشن بڑھ جاتی ہے یا ایگزمپشن ان کو زیادہ مل جاتی ہے, تو وہ اٹانومس کنزمپشن یا کوئی دوسری ایگزمپشن نیچے 23B اور سی میں یہ دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں. 23B میں یہ بتایا گیا کہ اگر اٹانومس کنزمپشن بڑھ جاتی ہے, یعنی ایٹیچیوڈ ٹوورڈز سبسسٹنس لیول کنزمپشن از آن دا ہائر سائڈ, تو اکانومی کے اندر یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ذریعے ملٹی پلائر ایفیکٹ کے ذریعے نیشنل انکم کو بوسٹ اپ کرے گا. 23C میں ہم نے دکھایا کہ اگر ایگزمپشن لیول بڑھتا ہے نصاب کا تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ کنزمپشن پرپز کے لیے پیسے اویلیبل ہوں گے اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ذریعے نیشنل انکم کو بڑھائیں گے. اسی طرح جو ہم نے دونوں کی ٹیکس پیئرس کی اگر اٹانومس کنزمپشن بڑھتی ہے تب بھی پازیٹیو ایفیکٹ, ٹیکس ریسیپینٹس کی اٹانومس کنزمپشن ایکسپینڈیچر بڑھتے ہیں تب بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا نیشنل انکم میں تھرو ملٹی پلائر پروسیس. اور پھر ٹیکس کے ذریعے ہم نے بتایا کہ اگر ٹیکس چینج ہوں گے تو ان کا نیگیٹو عام طور پہ ٹیکس کی انکریز کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا, اور اٹانومس انویسٹمنٹ ملٹی پلائر اس کا بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا اگر اٹانومس انویسٹمنٹ بڑھے گا, کیونکہ انویسٹمنٹ کیپٹل فارمیشن کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے. اس سے بڑا ملٹی پلائر ایفیکٹ اور کیا ہو سکتا ہے اکانومی کے اندر, اس لیے عام طور پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو پسند کیا جاتا ہے. تو پھر یہ باقی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ملٹی پلائر, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اگر بڑھیں گے تو نیشنل انکم میں انکریز ہوگی. اسی طرح ایسٹس اکانومی کے اندر
بڑھیں گے تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا. لیکن اگر زکوٰۃ ملٹی پلائر میں اگر یہ جو زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ انکریز کرے گی تو نیشنل انکم میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ ریسیشنری پیریڈ میں بڑا ایک سپورٹیو فیکٹر ہوتا ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو ریٹین کرنے کا. اور یہ ریسیشنری سچویشن میں اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بیت المال میں سے یہ نکال کے دیتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ ملٹی پلائر چینج ہو جائے گا اگر مارجنل پروپینسٹی ٹو اسپینڈ آف دی ریسیپینٹ از 100%. تو اسٹوڈنٹس جب پھر آگے ہم نے بتایا مختلف آپشن کہ زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ اور زکوٰۃ جو کلیکشن ہے وہ برابر نہ ہوں تو کیا اثر ہوگا. 19 میں یہ بتایا گیا ہے. اگر ایکول ہوں تو پھر کیا ہوگا, یہ 19B میں نیچے یہی دکھایا گیا ہے. پھر ہم نے ڈفرینٹ ملٹی پلائر ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ڈسکس کیے ہیں. یہ ایکویشن نمبر 30 میں, ایکویشن نمبر 31 میں اٹانومس کنزمپشن ملٹی پلائر دکھایا گیا ود دی پرسپیکٹو آف زکوٰۃ پیئرز. 32 میں اٹانومس کنزمپشن کا جو ملٹی پلائر ایفیکٹ دکھایا گیا ہے فار دی زکوٰۃ ریسیپینٹس. اور اسی طرح زکوٰۃ ایگزمپشن کا ملٹی پلائر دکھایا گیا. اسی طرح ٹیکس کا ملٹی پلائر دکھایا گیا ہے جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے کیونکہ ٹیکس ریورس گیئر لگاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ملٹی پلائر جو ہیں وہ پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ ہیں, ٹیکس کے ملٹی پلائر نیگیٹو امپیکٹ کے ساتھ ہیں. اسی طرح انویسٹمنٹ ملٹی پلائر 35 ایکویشن, اسی طرح گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ملٹی پلائر 36 ایکویشن, بیلنسڈ زکوٰۃ ملٹی پلائر یہ جو ہے 37 ایکویشن. بیلنسڈ زکوٰۃ ملٹی پلائر مین کہ زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ اور زکوٰۃ ریسیو ایکسپینڈیچر جو ہے زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ زکوٰۃ ریسیٹ جو ہے اگر دونوں ایکول ہوں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا سم اپ ہے جو ہم نے پچھلے 5 لیکچرز میں کیا ہے, اپنا ماڈل ڈیولپ کیا ہے. اس ماڈل کو یہاں آج کے لیکچر میں سم اپ کیا گیا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اینڈ اٹ واز ہیلپ فل, کیونکہ یہاں میں نے ساری پوری 5 لیکچرز کو اکٹھا کر کے ایک سم اپ ایک لیکچر میں کیا ہے تاکہ آپ کو ان ایکویشنز کو لنک کرنے میں مدد مل سکے. کیونکہ جب ہم نے علیحدہ لیکچرز میں اس ماڈل کو ڈیولپ کرتے ہوئے ڈسکشن کی تو پاسبلی at certain stages since the equations are out of sight, so it is difficult to understand. Now all the equations are together and it is easy to understand. I hope this lecture would be an addition to the understanding of the concept of fiscal policy model in Islamic framework. So students, I hope it was helpful. باقی اس کی جو conclusions بھی میں نے اس لیکچر میں ریکارڈ کر دی ہیں. I hope you will understand. I have been explaining the effects of all fiscal policy related variables, their role of stabilization in the economy, their role of controlling aggregate demand from falling at the time of recession, their role of curtailing aggregate demand at the time of boom, collection of zakah at the time of boom, which rises and in surplus amount, which rises to the greater extent because sahib nisab increase at the time of boom and the zakat recipients increase at the time of recession. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی گریٹ ڈپریشن یا اکنامک ڈاؤن ٹرن اتنا ہو جائے کہ اکانومی ریکور نہ ہو سکے. یہ خدا کے فضل و کرم سے بائی ڈیوائن لا ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر ایسے ویریبلز موجود ہیں جو نہ صرف ریسیشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں بلکہ بوم میں بھی اکانومی کو اسٹیبلائز اور اوور ہیٹنگ اسٹیبلائز کرتے ہیں اور اوور ہیٹنگ سے بچاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس
I hope this was helpful. Thank you. Allah Hafiz, and see you in the next lecture with new model of monetary policy. کیونکہ ہم نے مانیٹری پالیسی کا ماڈل ابھی تک پریکٹیکل فریم ورک میں ایک جگہ یکجا کر کے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.